बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल एक जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने यह जंग पहले भी जीती है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन कभी भी चैन से नहीं बैठते। पाकिस्तान के अमन और तरक्की के खिलाफ कोई ना कोई महाज, कोई ना कोई साजिश हमेशा घड़ी रहती है। बिलखुसूस अगर हम बलूचिस्तान की बात करें और दहशतगर्द ग्रोहों की बात करें जिनको अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कराते हुए प्रॉक्सी की जंगें पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही हैं, तो गुज़श्ता शब जनाब फितौल हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अमन पर एक और बुज़दिलाना हमला हमने देखा। मुख्तलिफ 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए। ये हमले नाकाम भी थे, बुज़दिलाना भी थे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी नजर आए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो मौसर जवाबी कार्रवाई थी, उस सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ये दहशतगर्दों ने इस पूरे जो उन्होंने एक मुनज़्ज़म कार्रवाई अपने तय की, जिसमें उन्होंने आम शहरियों को भी निशाना बनाया। उनका ऑपरेशन था, मुकम्मल तौर पे उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। बर वक्त और ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई से तमाम हमले जो मुख्तलिफ 12 मकामात पे थे, वो तमाम के तमाम नाकाम बनाए गए हैं। जो बर्बरियत का मुजाहरा दहशतगर्दों ने किया, मासूम 11 बलोच लोगों की ज़िंदगी ली गई, और सिर्फ ये कोई मर्द नहीं थे, उसमें ख़वातीन भी और बच्चे भी, 3 ख़वातीन और 3 बच्चे और 5 मर्द, और ये मज़दूर थे जो मेहनत और मज़दूरी के लिए, इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से लेकिन गवादर में मौजूद थे। तो आप बर्बरियत का, जुल्म का, बेहिसी का, और मतलब ये गैर इंसानी एक सलूक है कि आप बच्चों को इस बर्बरियत का निशाना बनाएं। तो जनाब सुबह से अब जारी ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के ताक़ुब में एक एक को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अब तक जो मुसद्दका नंबर हमारे पास आया है, 67 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो कल हमले हुए, इससे पहले हमने देखा था कि पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं बलूचिस्तान में। तो ये कल के जो बुज़दिलाना हमले हैं, ये उन ऑपरेशंस के जवाब में किए गए। एक वाज़े फ्रस्ट्रेशन नज़र आई, एक वाज़े नाकामी नज़र आई दहशतगर्द तंजीम की, जो फितौल हिंदुस्तान है, जो फॉरेन फंडेड और स्पॉन्सर्ड एक ग्रुप है। इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो शहीद भी हुए हैं। और अब तक जो इतलात आ रही हैं, जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है, दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। रियासत का बड़ा वाज़े पैगाम है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उसको हम सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद करके देख नहीं सकते, क्योंकि जब दहशतगर्दी की बात आती है तो दहशतगर्दी पूरे मुल्क का एक मसला है और पूरे मुल्क के लिए ख़तरा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को लेके खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी बयानियाँ और सियासी लड़ाई जारी है, उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर रोज़ शहादतें हो रही हैं, लेकिन अगर कौमी इत्तेफाक राय नहीं होगा, अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद नज़र नहीं आएगी, तो जाहिर है कि दहशतगर्दों को ये हमले करने की जुर्रत मिलती रहेगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमें मुकम्मल एतमाद है कि वो ये तमाम हमले नाकाम बनाते रहेंगे। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो जाने जा रही हैं, जो मासूम लोग इस बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, उनका क्या कसूर है? तो कुछ उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आखिर में जो सिंध की इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पे 18वीं तरमीम को लेके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के आमने सामने, कुछ इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करें जनाब नवाबजादा जमाल रईसानी साहब, जो कि असम्बली हैं, बलूचिस्तान के नौजवान हैं। बहुत शुक्रिया जमाल, आपने हमें ज्वाइन किया। जमाल साहब, एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल बनी, और हम देखते हैं कि जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जवाब में हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आए, जिस तरह से ये हमले किए गए और फिर जैसे ये हमले नाकाम हुए। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ठीक है जी, सबसे पहले मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैं अब खुद कोयटा में हूँ और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो हमारे सामने हैं। जैसे आपने फरमाया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में IBOs होते रहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उनमें बहुत सारे जो फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खारिज के मेंबरान हैं उनको जहन्नम वसील किया गया। और उसी के रिएक्शन में आज कल रात से बल्कि इन्होंने एक ऑपरेशन का इनकाद किया फितनौल हिंदुस्तान ने, जिसको ऑपरेशन हीरोफ 2.0 का नाम दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, प्रोफेशनलिज्म
نے ان کو ناکام بنا دیا, اور وہ اتنا فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ کیونکہ ان کا پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ملٹری انسٹالمنٹس کو ٹارگٹ کرے, وہ جو ہمارے گورنمنٹ کی انسٹالمنٹس ہیں وہ ٹارگٹ کرے, لیکن وہ اتنا فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ وہ اسکولز میں گھس گئے, وہ ہسپتالوں میں گھس گئے, وہ جو ہمارے عام شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. جب کوئی جنگ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو نہیں شہید کرتے, ہم خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, ہم مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو نہ ہی ان کا کوئی موقف ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ویژن. اور اب تک کے مطابق جتنے بھی آپ نے کہا کہ جتنے بھی آپریشن بلوچستان میں ہوئے کل رات سے, the security forces have already sent 100+ terrorists to hell. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کی بھی قربانی ہے اور خاص طور پر عوام کی قربانی ہے, کیونکہ عوام اور گورنمنٹ اس جنگ کو وہ اپناتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ایک گورنمنٹ, عوام, میڈیا اور سب کا جنگ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جمال, بلوچستان آگے ظاہر ہے بڑھے گا اور پرامن ہوگا. آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, آپ سیاست کے ایوانوں میں نمائندگی بھی کرتے ہیں, لیکن آپ ایک نوجوان ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے بہت پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی ایسے راہ سے بھٹکایا گیا, اور ان کو دہشت گردوں نے صرف یہ نہیں کہ انرول کیا یا ان کی ذہن سازی کی, بلکہ ان کو خودکش بمبار بنا دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو قومی بیانیہ ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف, چاہے وہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ لاہور میں ہو, اسلام آباد میں خدا نخواستہ کوئی کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہو جائے, وہ قومی بیانیہ ہم کہیں نہ کہیں اس میں ناکام ہیں, یا اس میں کوئی گیپس ہیں جس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم ناکام تو نہیں ہیں, لیکن it's too early to say, لیکن ہم ایک چیز ہے کنفیوزڈ. ہم دہشت گردی کو دہشت گردی کہنے میں ہم کنفیوزڈ ہیں. جو دہشت گردی اسلام کے نام پہ ہوتی ہے, ایکسٹریمزم کے نام پہ ہوتی ہے, ہم اسے دہشت گرد کہتے ہیں. جو دہشت گردی مظلوم کو مارنے میں ہوتی ہے ہم اسے دہشت گردی نہیں کہتے. فار ایگزامپل بلوچستان میں آپ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کو دہشت گردی نہیں کہتے, اس کو حقوق کی جنگ کہتے ہیں. تو ہمیں ایز اے قوم, ایز سیاستدان, عوام, ہمیں ایک پیج پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے, خواہ وہ بلوچستان میں ہو, خواہ وہ سندھ میں ہو, یہ ایک لعنت ہے, اور یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا سوال ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو کیسے انگیج کریں گے. کیونکہ دشمن کا کام ہے کہ وہ تو ہمارے نوجوان کو ڈریل کر رہا ہے, خواہ وہ ایجوکیٹڈ نوجوان ہو یا ان ایجوکیٹڈ نوجوان ہو یا بے روزگار نوجوان ہو, ایگریسو نوجوان ہو, وہ تو انگیج کر رہا ہے, اسے ڈیریل کر رہا ہے, اس کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے. لیکن ہم ایز اے حکومت کیا کر رہے ہیں, ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا کر رہے ہیں, ہم ایز اے اور جبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سوشل کانٹریکٹ کیا کر رہے ہیں. جو آپ کے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بلوچ ناراض رہنما, آپ کو پتہ ہے میڈیا یہ یوز کرتا ہے ان کے لیے کہ بلوچ ناراض رہنما, جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے بڑے ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں را کے ساتھ, انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ جو پراکسی وار وہ بلوچستان میں بار بار یہ ایک ویجڈ وار ہے اور یہ ایک کنٹینیوس ایک جنگ ہے, ان کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کا دوست کون, ان کا دشمن کون ہے؟ بالکل جی. اس آپ کے سوال سے آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں انکشاف کروں کہ یہ جو آج ہمارے سیکورٹی فورسز نے نیٹ ورک توڑی ہے دہشت گردوں کا, ہمیں پہلے بھی پتا ہے اور کوئی شک بھی انہیں نہیں چاہیے کہ اس بلوچستان کے اس جنگ میں بیرونی ممالک کا ہاتھ ہے. تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ بیرونی ممالک کون ہیں. تو جیسے کہ وہ ان کو انٹرپریٹ کر رہے تھے, ان کو گائیڈنس کہاں سے مل رہی تھی وہ ہم سب کو پتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ان روٹس تک چلیں تاکہ اس دہشت گردی کو ایڈریس کر سکیں. جہاں تک ناراض بلوچ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ناراض بلوچ کی بھی ڈیفینیشن میں ایک کلی تضاد ہے, اس میں بھی ہم کنفیوزڈ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناراض بلوچ, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ناراض بلوچ وہ ہیں جو کہ باہر ممالک میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں, اور ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ ایک لا حاصل جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے, کیونکہ ہم خود بلوچستان میں رہتے ہیں اور ہم نے قربانیاں دی, ہمارے لیے ناراض بلوچ وہ ہے جو کہ آئینی دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی مطالبہ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایجوکیشن ہو, فار ایگزامپل یوتھ انگیجمنٹ ہو, فار ایگزامپل ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں, وہ ناراض ہونا حق بجانب ہے. لیکن یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ بندوق کی نوک پہ اپنا
जो रियासत के पॉइंट खिलाफ ऑफ खड़े हो व्यू है जाए। किसी के ऊपर आप मुसल्लत, एग्जैक्टली, तो उनको हमें दहशतगर्दी करार देनी चाहिए जो भी है। अगर उनको बलूचिस्तान का परवाह होता तो बलूचिस्तान में बैठकर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते, ना कि प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। तो उनको बलूचिस्तान का कभी ना उनको एहसास है और ना रहेगा, और ना ही वो बलूचिस्तान के लोगों के और ना ही बलूचिस्तान के वो खैरख्वाह रहे हैं। तो लिहाजा अवाम ने भी ये जाना है, अवाम को भी पता है कि रियासत माँ है, माँ से भी शायद गलतियां होती हैं, औलाद भी समझा सकता है माँ को। डायलॉग होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, इन चीज़ों से निकल बिल्कुल सकें। ठीक। जी थैंक यू सो मच जमाल रईसानी साहब, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी जी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली बुखारी साहब, जो किसी ने रहनुमाई तहरीक इंसाफ के, और जाहिद खान साहब जो कि रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इसी से गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी। जाहिद खान साहब, किस तरह से आप देखते हैं जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को लेके और फौजी ऑपरेशन को लेके जो एक सियासी तजाद है वहाँ की हुकूमत का, कुछ उस पर भी ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ख़ासकर बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में तो ये अरसा दराज से ये चल रहा है। बदकिस्मती से हमारे जो हम कौमी अलमिया है कि हमारे राय तकसीम होते हैं। हालांकि दहशतगर्द तो किसी को नहीं देखता है कि किस पार्टी से या कौन है या कौन नहीं है, वो तो दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम तब मुकाबला इसके कर सकेंगे और हम इस दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकेंगे जब हम एक प्लेटफार्म पे हो और हमारे इत्तेफाक हो, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। आपको याद है कि जब अभी हिंदुस्तान से जब हमारा लड़ाई हुई, इतना बड़ा मुल्क था, इतनी बड़ी फौज थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे यकजहती थी और उस यकजहती की वजह हमारी फोर्सेस के पीछे सारी कौम खड़ी थी, हमने कामयाबी ली है। तो इसमें भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो दोस्त इनको समझते हैं कि यार उससे मुज़ाकरात करनी चाहिए क्या, तो ये दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकती है। इस दहशतगर्दों से कई बार मुज़ाकरात हुए हैं, कई दफा जिस बर्बरियत का आज कमी दायरे में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया, जाहिद खान साहब, 11 मासूम लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी जानें ले ली गई हैं। तो आपको लगता है कि ये आज की सूरत हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग सलामती के मामलात पर सियासत कर रहे हैं, उनकी आंखें खोलेगी? खोलना चाहिए। देखिए, ये मुल्क अगर है तो हम अपोजिशन में भी होते हैं और हुकूमत में होते हैं। और अभी भी पख्तूनख्वा के लोगों ने तो उनको वोट दिया है ना, हुकूमत तो उधर कर रहे हैं। लेकिन अब अभी भी अगर आंखें नहीं खुलते हैं और अभी भी अगर हमारी हमदर्दियां अपने मुल्क से और अपने कौम से नहीं होगी, तो ये अलमिया है जो होता रहेगा। लेकिन मुझे ये बता दे कि यार जो लोग शहीद हो रहे, ये कौन है? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे माए, हमारे बेटियां नहीं है। तो अगर हम में से कोई भी ऐसा बंदा है कि वो इस चीज को सही नहीं समझ रहा है और वो ये कहता है कि जी ये जो दहशतगर्द है उसको सपोर्ट करते या उसके इक़दाम को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उस मुल्क के लिए तो नहीं, बल्कि अपने आप के लिए एक नासूर है, अपनी कौम के लिए नासूर है, अपने लिए नासूर है, अपने बच्चों के लिए, आइंदा के मुस्तकबिल के लिए, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल जिससे वाबस्तगी है। अगर हम दहशतगर्दी को काबू पालेंगे तो हमारे आइंदा वाले नस्लें पुरअमन रहेंगे और खुशहाली और तरक्की पे गामजन होंगे। तो ये जो लोग हैं इस वक्त अभी अपोजिशन में हो, कहीं भी हो, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ हमारा एक अपना सियासी जो अज़ायम है या जो सियासी राय हैं या जो सियासी इख्तिलाफ़ात, ठीक है, उसमें तकसीम अपनी जगह पर दुरुस्त है। ठीक है, अली बुखारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अली बुखारी साहब, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई है, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल तनकीद की जद में है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो रियासती सोच है उसके बरक्स आप लोग सोचते हैं। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? दहशतगर्दों के खिलाफ अभी भी ऑपरेशन जारी है, 65 से ज़ायद दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, लेकिन जाहिर है ये सूरत हाल सिर्फ बलूचिस्तान के तनाजुर में तो नहीं देखी जाएगी, पूरे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस तनाजुर में देखी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला आपका। देखिए, हमने तो हमेशा दहशतगर्दी के मुखालफत की है, दहशतगर्दों की मुखालफत की है। और आपने पीछे इतने अरसे से देखा होगा, एक बड़ा शदीद तनाज़ा चल रहा था कि केपी गवर्नमेंट क्या कह रही है और फेडरल गवर्नमेंट क्या कह रही है। हमने तो एक ही बात कही थी कि भाई फेडरल गवर्नमेंट के पास है सिक्योरिटी के बॉर्डर इश्यूज, लेकिन सम ऑफ द अदर आप डिस्कस तो करें ना, आप सूबे को ऑन लूप तो लेना। अब बलूचिस्तान की पोजीशन तो उससे बिल्कुल अलग है। बलूचिस्तान की हुकूमत तो ऑलरेडी बैठी हुई है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो तो ऑलरेडी इन्हीं के फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। कोई कानून कायदा तो फॉलो हुआ कोई नहीं, वही इंटीरियर मिनिस्टर साहब
آپ کے تھے ڈیورنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، استعفیٰ دے کے انہیں کو الیکشن لڑایا گیا، کوئی وہ 2 سال کی پابندی فالو نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ میں زاہد صاحب سے جواب بھی لیتی ہوں۔ علی صاحب ذرا مجھے موقع دیجیے، میں ایک بریک لے لوں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زاہد صاحب آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات جو ہے وہ کی جائے صوبائی حکومت سے، اس پہ نئے سرے سے گفتگو کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات مختلف ہیں۔ کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے روز میٹنگ ہوتی ہے، وہ روز اس کو بتاتے ہیں کہ جی آج ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جس طریقے سے بہت اچھی بات کی کہ 2016 میں جب ایفیس کا واقعہ ہوا اور اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ کر انہیں یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ عمل کروانا ہے، تو میرے خیال میں اسی کے ذریعے تو عمل چل رہا ہے۔ ہاں اگر یہ دیکھیں افغان طالبان سے یہ کہتے کہ بات کرے، تو افغان طالبان سے تو آپ نے قطر میں بات کی، آپ نے ٹرکی میں بات کی، وہ تو اس بات پہ آتی نہیں ہے، نہ وہ کس چیز کو تیار ہے کہ وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا یہ دہشت گردی بلوچستان سے کہاں سے آئے؟ تو افغانستان سے آ گئے نا، یا جو ہمارے صوبے میں آتے ہیں تو ادھر کچھ اندر سے کے بھی لوگ ملے ہوتے ہیں، کوئی باہر سے بھی آ جاتے ہیں، تو دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے، پتہ نہیں ان کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایفیکس کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں یہ سارے باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، جو ان کو اعتراضات ادھر ہوتی ہیں، جو ان کے ایک آلریڈی سسٹم۔ اچھا، یہ کل میرے پروگرام میں گورنر صاحب بھی تھے، زاہد خان صاحب، وہ بھی ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کی بات کر رہے تھے۔ علی بخاری صاحب سوری آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ دہشت گرد تو وہی ہیں سر، ان کی کاروائیاں بھی وہی ہیں، ان کی حرکتیں بھی وہی ہیں، تو آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں پی ٹی آئی ساتھ بیٹھی تھی نا، تو پھر اب نئے سرے سے بات چیت کیوں کریں؟ اس لیے تنزیلہ کے نیشنل ایکشن پلان پہ بیٹھے ہوئے موجودہ حکومت میں اور لوگوں نے عمل ہی نہیں کیا۔ مجھے ذرا بتا دیں 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے تحت آج تک نیکٹا نے کیا کام کیا؟ بیٹھ کے باتیں کر دینا، تقریریں کر دینا تو بڑی آسان ہے۔ مجھے بتائیں نیکٹا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، اس کے اندر کیا کام کیا گیا؟ کیا اس کا کام تھا؟ وہ امیڈیٹ کام تھا، اس کے جو 20 سکے سر یہ ذرا علی صاحب یہ کنفیوز، آپ نے سوال کیا ہے، نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جواب نہیں لیں گی تو پھر سوال ہی مت کریں۔ نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ پالیسی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، امپلیمنٹیشن پہ آپ سوال کریں۔ جی پالیسی کا فائدہ کوئی نہیں، اگر پالیسی کے اوپر ایگزیکیوشن نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو آپ کے حکمران بنے ہوئے ہیں، فارم 47 کے لوگ۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جتنے ڈسپلیس پرسن ہوں گے ان کو پیسے دیں گے، 17 ارب روپیہ پر ایئر کے پی گورنمنٹ کو دینا تھا۔ 3 سالوں میں دیا اس حکومت نے؟ جواب ہے نہیں دیا۔ اور جب 4 ارب روپیہ اس نے خود وزیر اعلیٰ نے رکھا، کیبنٹ نے رکھا کہ ہمارے لوگ ہو رہے ہیں، وہاں کے سکول ڈیمیج ہو رہے ہیں، وہاں کے ہاسپٹلز ڈیمیج ہو رہے ہیں، وہاں کی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کے لیے ہم خود کر دیتے ہیں، اس پہ بھی ان کو آبجیکشن ہے۔ ذرا کہیں ان کو، یہ حکومتی باشندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ان کو کہیں گے جی نیشنل ایکشن پلان میں تھا کہ جہاں پر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا یا ایون ادر وائز کوئی آپریشن ہوگا وہاں پر ہم پیسے دیں گے، ریشیو بھی طے تھی۔ 17 ارب روپیہ پر ایئر دینا تھا انہوں نے، کس کو؟ حکومت کے پی کو دیا انہوں نے 3 سالوں۔ ریکارڈ چیک کر کے بتائیں، دیکھ کے بات کریں، کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے۔ اب بات یہ آ گیا کہ ایک صوبے کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، آپ صوبے کی انتظامیہ کو، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، صوبے کی کیبنٹ کو، پروونشل اسمبلی کو، علماء مشائخ کو، وہاں کے استادوں کو، وہاں کے تبع تابعین کو، وہاں کے جتنے علماء مشائخ ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے۔ اینڈ یو آر سیئنگ کہ سکسیسفلی چیزیں ہوئیں گی؟ نہیں۔ اگر آپ 2007 سوات کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں تو سارے لوگ بیٹھے تھے، سارے قوم بیٹھی تھی، سارے لیڈرز بیٹھے تھے۔ زاہد صاحب سے ذرا پوچھ لیں، زاہد صاحب آج جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آج جب ہم سن لیں اب جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس جواب ہے کوئی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے فیڈرل منسٹرز بیٹھ کے کہتے ہیں آن ریکارڈ۔ جواب سن لیں بخاری صاحب، جواب سن لیں۔ دیکھیں مجھے یہ بات بالکل سمجھ آئی نہیں رہی ہے۔ یار استعفے دے دو ایسے لوگوں کو جن کو جھوٹ بولنے کے لیے ٹی وی پہ رکھا ہوا ہے۔ بات تو سنو نا بخاری صاحب جواب سن لیں۔ جی زاہد صاحب یہی ہے اس نے سوات کا واقعہ، آپ کو پتہ ہے میں اس وقت ایم پی میں تھا۔ آپ لوگوں کے پرابلم ہے نا، میرا ایک سوال اور بھی لے لیں، ایک تنزیلہ میرا ایک سوال اور لے لیں۔ زاہد صاحب وہ ایک سوال اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی علی بخاری صاحب ایک سوال لے لیں میرا۔ جی میرا ایک سوال ہے زاہد بھائی بڑے ادب کے ساتھ، بلوچستان کا تو وزیر اعلیٰ بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اس کی پتہ بھی ہوتا ہے، وہ ایپس کمیٹی میں بھی آتا ہے، اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، وہاں پر کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ بتا دیں، وہاں تو کے پی نہیں ہے نا، وہاں تو کے پی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز آپ نے جیتنے نہیں دیے، آپ لوگ بیٹھے ہیں سارے، وہاں کیوں نہیں امن ہو رہا؟ ٹھیک ہے جی زاہد صاحب جواب بخاری صاحب آپ کی بات ختم ہو جائے، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ میں دیکھیں آپ سے یہ کہہ رہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوئے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ تو کبھی اعتراض نہیں کرتا نا، وہ تو کبھی بات نہیں کہتا ہے۔
हम ये कहते हैं कि देखिए आपने नेशनल एक्शन प्लान जब बना था 2014 के आप 16 में बना था, आपको पता है, और उसके बाद आपकी भी हुकूमत आई थी, फेडरल में भी थी और प्राइम में तो आपका 13 साल से हुकूमत है। तो आप मुझे बता दें कि जहाँ पे आपके स्वाद का ऑपरेशन हुआ था, स्वाद के ऑपरेशन में भी यही कुछ हुआ था जो आपके सामने है। हमने मुज़ाकरात की, नाकाम हुए, उसके बाद फिर आप लोगों ने 2022 में मुज़ाकरात किए, 40,000 लोगों को आपने लेके आया। वो जो अभी हम भुगत रहे वो 40,000 की भुगत रहे हैं कि जिनको लेके आया कि हम इसको बसाते हैं और ये ठीक है, ये कौमी दायरे में आएंगे, और जो जेल में थे उसको आपने रिहा करवा दिया। अब इस वक्त सूरत स्कोरिंग नहीं होता है। सुने ना, जब आप चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो वो सीसीआई है। सीसीआई तो एक चीफ मिनिस्टर भी मीटिंग बुला सकता है, एक चीफ मिनिस्टर अगर आप कह दे फेडरल को तो वो बुलाएगा। जहां तक एफेक्स कमेटी है वो तो अंडर चीफ मिनिस्टर होता है, वो तो किसी और फेडरल गवर्नमेंट की नहीं होता है। और वो जो कोर कमांडर होता है, आईजीपी होता है, आईजी होता है, अपने आपके मिनिस्टर होते हैं। और चूंकि ये पहले गवर्नर करता था, ये जो उसने कहता है एफेक्स कमेटी, उसमें मैं खुद बैठता था और गवर्नर प्रिजाइड करता था। अभी तो आपका चीफ मिनिस्टर प्रिजाइड करता है। और यही इतिराजात जो आप उठाते हैं ये उस वक्त उठती हैं जब बात की जाती है कि प्लान जगह पे ये जो टारगेट ऑपरेशन हो रहा है या इंटेलिजेंस बेस पे हो रहा है, इसमें ये गलतियां है तो उसको दूर किया जाता है। अगर हम कहें कि नहीं, हमसे हर वक्त मशावरत करें, हर वक्त लोगों को बुलाए, तो वो नहीं हो सकता है। फिर तो उनको पता चलेगा। अच्छा ठीक, अच्छा ये अच्छा जरा एक छोटी सी बात आप दोनों से मैंने पूछनी है जी जायद साहब, एक छोटी सी बात। आई नो कि ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। और आपने कहा जब जरगा बुलाया था, जो जरगे में मैंने ये सजेशन दी थी आपकी चीफ मिनिस्टर साहब को, और आज भी हम कहते हैं कि अगर आपको कोई इतराज है तो सीसीआई की मीटिंग बुला सकते हैं, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं। और जो आप कहते हैं हमें फंडिंग नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे, तो मिलेगा। लेकिन आज तक आपको 8,400 बिलियन मिला है। आप कहाँ खर्च हुए या कैसे खर्च हुए वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हम समझते हैं कि इसके बावजूद भी हमारा सूबा सफर कर रहा है, बलूचिस्तान सफर कर रहा है, हमें एक पेज पे होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए। बुखारी साहब, जो दूसरा इशू है वो है जनाब आपके जो महमूद अचकजई साहब हैं, अपोजिशन लीडर, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत इतनी खराब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो जाहिर है वो पीटीआई को ही मेरा ख्याल है निशाना बना रहे हैं। इस मामले पे जो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, नहीं वजीर आला की जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से, उसका भी बता दीजिए कि क्या जवाब उनको मिला चीफ जस्टिस साहब से, क्या उन्होंने मदद मांगी है। सबसे पहली बात तो ये, मैं हामिद साहब का, जायद साहब का मैं बड़ा अदब करता हूँ। जरा एक चीज की मुझे इत्तला बता दें, और पूरी मैं समझता हूँ कि एक बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं और बताएंगे। ये जो आपने कहा जी 20,000 बंदा और 40,000 बंदा हमारी हुकूमत में आके आबाद हुआ, मैं तो उस टाइम पार्लियामेंट में नहीं था, लेकिन ये तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना सारे। बताएं ना, बुलाएं, किसने ये ब्रीफिंग दी थी आके कि जी ये लोग आ गए हैं? कौन थे वो लोग? क्या उनमें कमर जावेद बाजवा साहब का नाम तो नहीं आता कहीं कि जिन्होंने आके ब्रीफिंग दी थी और कहा था कि जी हम करें? या इमरान खान साहब ने ब्रीफिंग दी थी जरा, या किसी वज़ीर आला ने दी थी? जरा इसको क्लियर कर लें, बड़ा बेहतरी होगी अवाम के लिए भी, कौम के लिए और आपके लिए। तीसरी बात आ जाती है जो आपने बात की, देखिए इमरान खान साहब का जो है वो सर्जरी हुई, उनको हफ्ते वाले दिन लाया गया खामोशी से, सारी रात की तारीकी के अंदर, उनके खानदान वालों को इत्तला नहीं दी गई। सर्जरी हुई पिम्स हॉस्पिटल में, हम कहते रहे, इन्होंने नहीं माना। डॉन न्यूज में सबसे पहले आई, उसके बाद आपके असदुल्ला साहब ने वीलॉग किया, और ये 5 दिन तक इनके मिनिस्टर्स, उनको तो खुदा खौफी भी नहीं है ना कि यार झूठ भी बोलो तो कम से कम ये तो देख लो। या तो उनको पता ही नहीं था, दे आर पपेट्स, या अगर पता था तो जानबूझ के ना झूठ बोला। और जुमेरात वाले दिन इनके एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब वो आए थे। बाबा आए थे तो आपको जेल मैनुअल्स, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने बताया कि लाजमी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है तंजीला कि आपका कोई भी छोटी सर्जरी हो, बड़ी सर्जरी हो, आपको हॉस्पिटल लाए, आपके वारसों से लिखवाया जाता है। कोई भी नहीं था उधर, इनको तो इतना अकल भी नहीं है। ठीक है जायद साहब, दोनों बातें बताएं। सर जाहिर बात है इमरान खान साहब को एक आम कैदी के तौर पे तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, जितना कैजुअल आपके हुजरा का एटीट्यूड है, जाहिर है वो भी एक जमात के लीडर हैं। शऊर भी नहीं है, इतनी इंसानियत भी नहीं है कि यार उनकी अपनी जोजा मुहतरमा आपके पास कस्टडी में, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आउटडोर टिकट होता है। ठीक है अली साहब जायद साहब को जरा जवाब देने दीजिए। पूरी पेपर बुक बनती है, बात मेरी पूरी होने देंगे आपको वहां, उसके बाद आपका जो है पेपर बुक बनती है, उसके बाद जो सर्जरी की होती है नोट्स डाउन होते हैं सारे, बिल्कुल, और उसके बाद जो है आपको आउटडोर टिकट के बाद आपको डिस्चार्ज रिपोर्ट दी जाती है। यार आप में इंसानियत भी नहीं रहेगी कि आपने ये भी नहीं बताया कि आज तक है। और हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन भी है अपने सोशल मीडिया के हवाले से कि डॉक्टर्स जिन्होंने सर्जरी
کی وہ بھی ابھی تک گھر نہیں گئے, وہ بھی اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یار اس اچھا. طرح ملک چلتے ہیں, اوکے. اس طرح معاملات ہوتے ہیں. یہ زاہد جمہوریت ہے, صاحب, اس زاہد کو یہ صاحب, جمہوریت کہتے ہیں. تو زاہد بات صاحب, یہ ہے کہ آپ جی کو اگر عمران جی خان جی صاحب کے ساتھ نواز شریف کا موازنہ کر لیں تو ان کا پرسنل فزیشین عدنان جاتا ہوتا تھا ہاسپٹل, ان کے ساتھ پاکستان سے باہر بھی گیا, وہاں رہ کے 4 ہفتوں کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے گیا. کیا بات کرتے ہیں یار, کس طرح لوگوں کو ٹھیک ہے, صورت ذرا زاہد صاحب کو جواب چھپاتے ہیں. دینے دیجیے. اس طرح علی چیزیں نہیں چھپتی. علی صاحب, ذرا زاہد صاحب کو جواب دینے دیجیے. زاہد صاحب, کیوں آپ لوگوں نے دیکھیے جی 5 دن انکار کیا؟ ان کا رائٹ تھا کہ ان کی فیملی کو پتا ہوتا, ان کی پارٹی کا رائٹ تھا, لوگوں کا رائٹ تھا جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں. یہ کیا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے وزراء کا کہ ہر چیز کی پریس ریلیز نہیں دے سکتے؟ مطلب ہر چیز کو آپ لوگ خود ہی بحران میں تبدیل کر دیتے ہیں نون لیگ والے. صحیح کہتے ہیں. اس نے 2 سوال کیے, بخاری صاحب نے 2 سوال کیے. ایک جی سوال تو پہلے یہ کیا کہ جس وقت وہ 40,000 لوگوں کو لے کے آیا تھا, بریفنگ کس نے کی تھی؟ دیکھیں بریفنگ جس نے بھی کی تھی, لیکن ہر ایک چیز جو ہوتا ہے اتھارٹی جو پرائم منسٹر ہوتی ہے, جو بھی جرنیل نے کیا تھا, جس نے بھی جو بات کی تھی. ابھی اگر آج کوئی بات ہو رہی ہے اور کچھ کل شہباز شریف کہے گا کہ جی مجھے نہیں پتا, یا میرے سے مشورہ کیا گیا, لیکن یا ہم کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے وزیر اعظم کو نہیں پتا, تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. جو آپ بیٹھتے ہیں, آپ کا اگر آپ پتہ ہے کہ آپ کی بات کو نہیں مانا جاتا ہے, آپ کو نہیں, کہ آپ چھوڑ دیں, حکومت ہی چھوڑ دیں. اس سے بہتر تو یہی ہوگا. اگر آج کچھ ہو رہا ہے اور کل شہباز شریف کہتا ہے یا میں اس کی پارٹی کے کہوں گا کہ جی آپ اس جنرل سے پوچھیں, تو اس جنرل سے ہم نہیں پوچھیں گے, جو بھی پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا, کیونکہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی, اللہ اس کو صحت دے, اور یہ بالکل غلط کام ہوا ہے, غلط بات ہوئی ہے, میں اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جیل مینول کے ذریعے کیا تھا, ان کا خدشات یا اس کی سیکیورٹی کے لحاظ سے تھی یا کچھ کے لحاظ سے تھی, لیکن بتانا چاہیے تھا. چلیں, یہ تو اچھی بات ہوگی. بہت شکریہ. چلیں زاہد صاحب, علی صاحب, زاہد صاحب مذمت کر رہے ہیں. اپنا ڈائریکٹر ہو تو اپنا ڈاکٹر بھی اس کو ملنا چاہیے, اس کے اپنے ڈاکٹر کو بھی ملانا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ زاہد خان صاحب اور سید علی بخاری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے. جی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور ایشو جو کہ کراچی میں سانحہ گل پلازا کے بعد سے بہت زیادہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ میں بدل گیا ہے, وہ ہے 18ویں ترمیم کا رول بیک ہونا نہ ہونا. اس پہ بات کریں گے. فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ظاہر ہے سانحہ گل پلازا ہوا, اس میں پیپلز پارٹی آپ کو بھی الزام دیتی ہے, لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ اسی سانحے کے بعد سے اب 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. کیا سوچتے ہیں آپ کہ اس ایشو پہ سیاست کر رہی ہے MQM؟ جو بھی سانحہ گل پلازا ہے, اس نے تو بالکل فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس کے وجود پر ہی ایک سوال اٹھا دیا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اگر کہیں ہوتی سندھ میں تو اس کے پاس ہیوی مشینری ہوتی ہے, بڑے راڈز ہوتی, وہ جاتے ہیں دیواریں توڑتے, جیسی آگ لگی تھی لوگوں کو زندہ نکال لیتے. بلڈنگ تھوڑی گرتی, بلڈنگ تو جلنے کے بعد مخدوش ہوئی نا, جل رہی تھی اس وقت مخدوش نہیں تھی. آپ اس کے دروازے توڑ دیتے اگر بند تھے, لیکن ابھی انکوائری کے دروازے کس نے بند کیے, کیوں بند کیے, کیوں بند ہوتے تھے, اب وہ کانسپریسی تھیوری میں بھی چلے جائیں گے. کمشنر کی رپورٹ پر پوری قوم کو جو ہے وہ کر دیا کہ مطمئن. اب خود کہہ رہے ہیں جب ہمارا پریشر بڑھا کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو لکھا ہے ظفر, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں بننا چاہیے, نیچے 2 جج ہوں ہائی کورٹ کے, 4 جج ہوں, لیکن ظفر راجپوت اس کو خود ہیڈ کریں, کیونکہ اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے. اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے, مزید عمارتوں میں آتش زدگی ہو, مزید قیمتی جانیں ضائع جائیں, اور یہ اسٹریٹ کرائم بھی اسی طرح بڑھتا چلا جائے, لوگوں میں احساس محرومی, بیگانگی, احساس عدم تحفظ, اور اسی طرح لوگ پیاسے رہیں, اسی طرح گٹر. ابھی دیکھیں گلستان جوہر میں یہ اطلاع ہے کہ وہاں پر ایک لائن ٹوٹی ہے گلستان جوہر سیکٹر 19 میں, وہ سارے وہاں کے کاروباری مراکز اور وہاں کے جو اپارٹمنٹس تھے اس میں چلا گیا پانی. اب لوگ نیچے اتر ہی نہیں پا رہے اپنے فلیٹوں سے. تو یہ کسی اور شہر کا ایسا حال نہیں, یہ اس شہر کا حال انہوں نے کیا 18 سال میں, کہ جو کہ پاکستان کی معیشت میں آج بھی 60-65% کا ریونیو اور ٹیکس دیتا ہے, اور صوبے کے جو ہے وہ خزانے میں تقریباً 90% کراچی کا حصہ ہے.
اب آپ بتائیں اس کے بعد بھی اگر اس شہر، اچھا ابھی پھر ہم جو بات کرتے ہیں یہ صرف کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ تو جہاں بھی آبادیاں بڑی ہیں، جہاں انتظام اور انسلام، اب دیکھیں نا لاہور میں بھی بہرحال یہ واقعہ تو ہو گیا نا، ایک بیٹی اور اس کی ماں جس طرح اپنی جان سے گئے، لیکن اب ان ساری چیزوں پہ کیوں ایک وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ بار آئے، کیوں اس کے پاس یہ ذمہ داریاں ہوں، کیوں نہ ایک شہروں میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں ایک خود مختار با اختیار مقامی اور بلدیاتی ایک حکومت کا نظام ہو اور پھر وہ جواب دہ ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا پالیسی ہے ایم کیو ایم کی ایز اے پارٹی؟ آپ رول بیک کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ آپ کے جو لیڈرز ہیں، کل مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل رول بیک ہونا چاہیے، کچھ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں رول بیک کی بات نہیں ہم کر رہے، تو اصل میں کیا پالیسی ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان کی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم ایز سچ جو ہے مطلب مجموعی طور پر مطلب ہے کہ اس کو وڈرا کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی کچھ شکیں ایسی ہیں جو کہ میرے خیال میں وہ جو 27 رکنی کمیٹی تھی 2010 میں جس نے اس پر پورے ایک سال بھر میں کام کیا، سینٹ اور قومی اسمبلی کے مختلف جماعتوں کے جو اراکین تھے، تو وہ اسپرٹ تو صوبائی خود مختاری کی تھی اور ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا تھا، تو کہا گیا کہ بھئی یہ ایک چانس لینا چاہیے اور صوبوں کو مضبوط کر کے مضبوط پاکستان کی ضمانت حاصل کرنی چاہیے، تو سب نے یہ کام کر ڈالا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو اور اے این پی، ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی کی بھی اس وقت نمائندے کچھ تھے اس میں نا۔ تو دیکھیں اس میں میرے خیال میں یہ جو حد لگائی گئی ہے اور جو بندش لگائی گئی ہے نیشنل فائننس کمیشن پر کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم صوبوں کے شیئر میں حصے میں کمی نہیں کر سکتے، اس کو بڑھا سکتے ہو، یعنی وفاق کا مزید شیئر لے کے آپ صوبوں کو جتنا چاہے دے دیں، لیکن صوبوں کا شیئر اب کم نہیں ہوگا اور وہ وفاق کا جو شیئر ہے وہ بھلے کم ہو۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں، ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ بڑی دھادی جماعت ہے، آپ بھی وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کو آن بورڈ لیے بغیر شاید وفاقی حکومت بھی آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مان نہیں پائے گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھنے کے لیے تو ہم نے بہت زیادہ تگ و دو کی، لیکن اگر وہ اپنے 18 سال کی بلا شرکت غیرے جو بدترین کرپٹ ترین حکمرانی ہے اس کے حکومتی زوم میں اور طاقت اور جو پیسے کا گھمنڈ ہے، اگر اس میں وہ کسی کے وجود سے اگر صریحاً انکاری ہیں اور وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی جماعت صوبے میں ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے، اور کئی علاقوں سے، کئی شہروں سے انہیں بہت کم ووٹ ملیں، اگر انہیں اس بات کا ادراک اور احساس ہے بھی اور نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو پھر ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ہم نے تو پی ایم ایل این سے اب یہ وعدہ لیا ہے کہ ووٹنگ پہ لے آئیں، پیپلز پارٹی اس کے خلاف ووٹ دے۔ پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوگی نا کہ شراکتی جمہوریت اور شمولیتی جمہوریت کے بغیر آج دنیا کی کون سی ڈیموکریسی کھڑی ہے؟ کوئی بھی پریزیڈنشل فارم ہو، پرائم منسٹر فارم ہو یا چائنا جیسا ملک ہو، اگر کہیں پر کوئی ایسی ڈیموکریسی ہے ہی نہیں جہاں لوکل گورنمنٹ کو با اختیار اور امپاور نہیں کیا گیا، تو بتا دیں، کوئی مثال دے دیں۔ پیپلز پارٹی، اچھا اس میں تو اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی بھی ہمارے حق میں ووٹ دے گی، کیونکہ یہ ان کا کپ آف ٹی بھی ہے، یہ ان کی بیبی بھی ہے، ان کے منشور کا بنیادی ایک جو ہے وہ نقطہ ہے کہ وہ بھی بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو بہت زیادہ اختیار اور وسائل دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب تو پیپلز پارٹی تنہا رہ گئی ہے۔ اس میں جو حل ہے، جو کراچی کی صورتحال ہے، اس میں حل ہے کیا؟ کیونکہ ایک بحث جب ہو رہی ہے تو اس میں نئے صوبوں کے قیام کی بات بھی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک قومی پالیسی بنا لینی چاہیے تاکہ ہم بار بار چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اس لڑائی میں نہ پڑیں؟ دیکھیں یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے نا، اور یہ قومی میڈیا میں اور کئی میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے اکابرین تو اب نئے انتظام یونٹ اور نئے صوبے کی بات بھی کر چکے اور کر رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو لے وہ جتنے بھی پنجاب اسمبلی میں ہیں یا قومی اسمبلی میں بھی، وہ بھی اب تو بہت کھل کے ان پہ بات ہو رہی ہے، اور جب بڑے صوبوں
میں نئے صوبے بنانے کی بات ہوگی تو سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے. سندھ کیسے بچے گا؟ مطلب ہے کہ اس میں کیسے صوبے، اور یہ صوبوں کا بننا یہ انتظامی تقسیم ہے، ذمہ داری کی تقسیم ہے. کسی کے بوجھ کو بانٹ رہے ہیں آپ، کسی کے محکمے، وزارتیں، ادارے جو آپ سے سنبھل نہیں رہے ہیں. اب ایک کتے کے کاٹنے سے ایک بیٹی ابھی جاں بحق ہوئی ہے، گٹر میں گرنے سے معصوم بچہ 4 سال کا ابراہیم، اور اس کے بعد پھر یہ واقعات ہوئے ہیں کراچی میں. ڈاکٹر صاحب، بلدیاتی نظام پہ ایز سچ کو بہت یقین نظر نہیں آتا نا. باقی صوبوں کا بھی یہی حال ہے، باقی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تضادات سے بھری ہوئی جو سوچ ہے اس کے تحت آپ کہیں کہ شاید صرف کراچی کے لیے کچھ اور سوچا جائے، سندھ کے لیے کچھ اور سوچا جائے، لیکن پنجاب میں کچھ اور ہو؟ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سیاسی سوچ کی تبدیلی بھی ضروری ہے؟ تنزیلہ، اگر آپ MQM پاکستان کا یہ آئینی ترمیمی بل پڑھیں، دیکھ لیں تو اس میں 3 حصے اس کے ہیں نا. پہلا تو آئینی تحفظ اور انتخابات کا وقت پر انعقاد، اور ٹرانزیشن کیسے ہوگا. ایک میئر کے 4 سال مکمل ہوں گے تو پھر وہی میئر رہے گا اور پھر الیکشن ہوں گے. یہ ساری باتیں ہم نے اس میں دی ہیں. ایک تو یہ بلدیاتی نظام کا تحفظ اور اس کے وقت پر انتخابات کا انعقاد. دوسرا جو ہم نے اس میں رائے دی ہے وہ یہ ذمہ داریاں، اس کے محاصل، ٹیکسز، یہ ساری چیزیں، اور کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور اس کی اتھارٹی کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں. اچھا، تیسرا ہم نے یہ بھی دیا ہے کہ NFC سے براہ راست 144 شہروں اور ضلعوں کو ان کا حصہ مل جائے. بھائی جیسے فارمولہ مرکز اور 4 صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا ہوتا ہے قومی مالیاتی کمیشن کا، ویسے ہی کیونکہ یہ انہرنٹ ان کا حصہ ہوتا ہے. 30 ضلع سندھ کے، 42 پنجاب کے، 38 KP کے اور 34 بلوچستان کے. ان سارے ضلعوں کا حصہ ان کے صوبوں کو دیا جاتا ہے قومی مالیاتی کمیشن میں. تو ہم نے کہا کہ صوبوں کو دینے کی بجائے براہ راست ان کو دے دیں. صوبوں کی جو ذمہ داریاں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اور پہلے سے، اس کے مطابق ان کی جو ضروریات ہے اس کا حساب لگا لیں. سندھ کے 30 ضلعوں کا، باقی جو صوبے ان کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان سب کا حساب کتاب لگا کے ان سب کو ڈائریکٹلی مرکز سے فنڈ دے دیں. تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا. میرے خیال میں پھر یہ ایشو جو ایک تنازع ہوتا ہے صوبوں اور ضلعوں کے درمیان، اربن اور رورل سندھ، یہ ساری ڈیوائڈ، ہزارہ ڈویژن اور پھر مین اسٹریم KP کے، پھر جنوبی پنجاب، پوٹہاری پنجاب اور مین وسطی پنجاب، یہ میرے خیال میں یہ 90% یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں ہو جائے. اور پھر اوپر الزام، جوابی الزام کی سیاست ہوتی رہے. پاکستان کے عوام جو ہائی جیک ہوتے ہیں، یرغمال ہوتے ہیں، ان کی بلا سے وہ کہیں گے ایسی کی تیسی تم لڑتے رہو اسلام آباد میں، لیکن کراچی میں کام ہو رہا ہے، لاہور میں کام ہو رہا ہے، بھالپور میں کام ہو رہا ہے، پنڈی میں کام ہو رہا ہے، پشاور میں، کوئٹہ میں، بدین میں، ٹھٹہ میں، کشمیر جیکوباد ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمیں وقت دینے کے لیے. جی آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جناب. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.